Welcome to Enlighten Your Souls with Islamic knowledge provided by the platform of Ruke Buli, Speech of Soul. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست السنة بأن لا تؤتمروا ولكن السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت قات اس کا نام نہیں ہے کہ تم پر بارش نہ ہو، بلکہ سخت قات یہ ہے کہ تم پر بارش ہو مگر زمین کچھ نہ اگائے۔ مسلم شریف میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس بات کی صراحت فرمائی کہ قات اس کو نہیں کہتے یا تنگدستی اس کو نہیں کہا جاتا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ آزمائش کے اندر وہ قوم نہیں مبتلا کی جاتی کہ جن کے اوپر بارشیں نہ ہوں، لیکن سختی اور قات اس چیز کا نام ہے کہ جب بارشیں ہو رہی ہوں لیکن اس کے بعد بھی تمہاری فصلوں سے تمہیں فائدہ نہ ہو، تو یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہوا کرتی ہے، اور اس سے انسان کو بہت زیادہ رنج پہنچتا ہے، انسان بہت زیادہ الم کے اندر اور تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے کھیت سے یا اپنے باغات سے جس چیز کی توقع رکھتا ہے وہ نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے وہ پریشان رہتا ہے، سرگرداں رہتا ہے، کیونکہ انسان اس چیز کے ذریعے آس لگائے بیٹھا ہوتا ہے، امید لگائے بیٹھا ہوتا ہے کہ بارشیں ہوں گی تو میرے جو فصل ہیں سرسبز ہو جائیں گے، شاداب ہو جائیں گے، لیکن جب بارشیں ہو جائیں اور اس کے باوجود بھی باغ سرسبز نہ ہو، اس کے باوجود جو ہے وہ سبزہ اچھی طرح نہ اگے، اور اس کے باوجود بھی اسے خاطر خواہ فائدہ حاصل نہ ہو، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قات اس کو نہیں کہتے کہ بارشیں نہ ہوں، بلکہ قات اس کو کہا جاتا ہے کہ بارشیں ہوں لیکن زمین تمہارے لیے کچھ نہ اگائے، یعنی اس زمین سے تمہیں کچھ فائدہ نہ ہو، اگرچہ اس کے اوپر بارشیں تواتر کے ساتھ ہو، اگرچہ بارشیں اس پر کہیں زیادہ ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود جب تمہیں اس زمین سے فائدہ نہ پہنچے تو قات اس کو کہا جاتا ہے۔ آج کل اگر ہم دیکھ لیں تو بہت سارے لوگ مصائب کا شکار ہیں، بہت سارے لوگ پریشان حال ہیں، اور جن سے آپ پوچھیں تو یہی آپ سے کہے گا کہ یار ہمیں اس دفعہ صحیح فائدہ نہ ہوا، اس دفعہ بارشیں تو کئی ہوئی لیکن ہمیں کوئی خاطر خواہ نفع حاصل نہیں ہوا، تو اس کی بہت بڑی وجہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو توڑ دینا ہے۔ بہت سارے لوگ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عشر کی ادائیگی نہیں کرتے، یعنی زمین میں جو نصاب زکوٰۃ کا مقرر ہے اس کی ادائیگی بر وقت نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات نازل ہوتے ہیں۔ حالانکہ بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود اسے خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے لوگ پریشان حال ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو اور اسی طرح حقوق العباد کی درست طریقے سے ادائیگی کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے قات سے اور ہر قسم کی تنگی اور مشقت سے امن کے اندر رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Ruke Buli on YouTube.